اسے نماز کی پابندی کرنا ہے دوستوں۔ یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ سوچو نماز کی فضیلت کے لیے دو تین بات غور کر لیں۔ ایک تو یہ، جب تک بچی اور بچہ بالغ نہ ہو جائیں شریعت کا کوئی حکم ان کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ماں باپ کو کہا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اب ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، حکم دو۔ کتنے سال تک؟ 8 9 10 سال، 3 سال تک ان کو تربیت دیتے رہو۔ ہر نماز کے وقت کھیل رہا ہے بچہ تو لے لو، سو رہا ہے تو اٹھا لو اور اس کو وضو کراؤ اور اپنے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ۔ 3 سال ٹریننگ کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے دوستو۔ انسان کی فطرت بن جاتی ہے 3 سال کوئی کام کرے تو۔ فطرت بن جانے کے بعد اگر وہ کام کوئی انجام نہیں دیتا تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کی عادت نہیں پڑی ہے، اس کو سکون نہیں پڑے گا فطرت عادت بن جانے کے بعد۔ اب نبی نے فرمایا 3 سال میں اگر عادت نہیں بنی، آسان ہوتی ہے بچہ بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں نہیں آتا، آسان ہوتی ہے بچی 10 سال کی ہو گئی ہے، 3 سال تک تم نے اس کو بتایا سمجھایا لیکن اب خود بخود اٹھ کے نہیں پڑھتی، تو اب اس کو ڈنڈے سے مار مار کر نماز پڑھاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں بچہ ہے سویا ہے، بڑا تھوڑی ہے۔ آپ اللہ کی شریعت کو توڑنے والے، نبی آپ کا حکم دے رہا ہے دوستو یہ معاملہ تم کرو، آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت کسی اور فرد کے بارے میں شریعت نے نہیں کہا، ماں باپ اس نماز کے بارے میں اہمیت۔ اور دوسرے یہ جب حکم کی بات آئی، زکوٰۃ، کلمہ، روزہ، حج، جتنے بھی احکام ہیں رب نے جبریل کو زمین پر بھیج کر وہ قانون نافذ کیا ہے، لیکن جب نماز فرض کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ نے خاص سواری نبی کے لیے بھیجی کہ براق پر آپ کو سوار کر کے حرم سے لایا جائے مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، خاص طور پر وہاں سیڑھی لگائی گئی اور پھر ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات، دعائیں علیک سلیک اور خوش مبارکبادی، اور پھر اس کے بعد رب العالمین سے ہم کلامی، رب نے وہاں تک بلایا سدرۃ المنتہا تک، وہاں پر اللہ نے 3 تحفہ دیا اور اس میں سے ایک تحفہ، ایک فرض، سب سے بڑی عبادت جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے واضح طور پر، جو اللہ و رسول کی اطاعت کا اعلان کرنے والی ہے، جو سارے اعمال کی قبولیت کا دروازہ بنایا، وہ ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر بلا کر سدرۃ المنتہا پر بلا کر نبی کو حکم دے رہا 5 وقت کی نماز فرض ہو رہی ہے اور ثواب 50 نماز کے وقت کو ملے گا۔ یہ اہمیت، یہ فضیلت نماز۔ اور کس وقت فرض ہے؟ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کعبۃ اللہ میں نہیں پڑھ سکتی تھی، اللہ اکبر کہنا گویا اپنی جان کو ہتھیلی پہ لینا ہے، اللہ اکبر کہنا گویا دشمنوں کی دشمنی مول لینا ہے اور انگاروں پہ سونے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ ایسے وقت میں گویا نماز اللہ فرض کر کے مکہ کی زندگی میں قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ اور حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، کیسے ہی ماحول میں تم کہو نہ ہو، صحابہ نبی جس ماحول میں، جس پریشانی کے عالم میں مکہ میں تھے، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ظاہر بات ہے آج ہماری زندگیوں کو اتنی تکلیف تو نہیں ہے، اتنا خوف تو نہیں ہے، لیکن اس وقت نماز فرض کر کے اللہ اعلان کر رہا ہے کتنے بھی حالات بگڑے ہوں، ہر حالات میں تم کو نماز پڑھنا ہے، پیشانی ٹیکنا ہے، جب ہی تم مسلمان مانے جاؤ گے، نہیں تو نہیں مانے جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے دوستو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے
اور اسی طریقے سے ہمیشہ گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبًا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تمہارا رب اے مسلمانوں ایسا نہیں ہے کہ تم مغفرت طلب کرتے رہو, گناہوں سے دور ہوتے رہو اور تمہارا رب تم کو عذاب دے. نہیں, ایسا تمہارا رب نہیں. اگر تم اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہو گے, ہمیشہ توبہ کرتے رہو گے, تو اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے دشمنوں کو نہ مسلط کرے گا, نہ تمہارے اوپر وبا آئے گی, اور نہ تم پر کوئی عذاب مسلط ہوگا. شرط یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرتے رہو. خیر باتیں بہت ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام